ریڈیو کے دفتر میں مجھے ایک علاقائی زبان میں خبریں پڑھنے کے لیے نئی ملازمت ملی تھی۔ میرا کام کچھ اس نوعیت کا تھا کہ مجھے وہاں کے عملے سے زیادہ ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، پھر میرے لیے کوئی وقت کا تعین بھی نہ تھا۔ میری ہی طرح کئی ایک نیوز کاسٹر اور تھے اور مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں ہماری ڈیوٹی پڑا کرتی تھی۔ آفس کی گاڑی ہمیں لینے آتی تھی، واپسی پر اگر دن کا وقت ہوتا تو ہم خود ہی چلے جاتے تھے۔ جن دنوں میں نے آفس جوائن کیا، مجھے پتہ چلا کہ عملے میں خاصا ٹینشن پھیلا ہوا ہے۔ میری ہی طرح ایک نیوز کاسٹر اور تھی، نام تھا مس ممتاز۔ مس ممتاز عمر میں کوئی 30 سال کی تھیں، گورا چٹا رنگ تھا، لیکن قدرت نے انہیں ناک نقشہ دینے میں خاصے بخل سے کام لیا تھا۔ بڑا عجیب سا چہرہ تھا اور ایک بار دیکھنے کے بعد بھلانا مشکل تھا۔ کپڑے وہ سیدھے سادے ہی پہنتی تھی، بڑی لکھی خاتون تھی، شادی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ وہ نکتہ چینی بہت زیادہ کرتی تھیں، اکثر و بیشتر جا بے جا مداخلت بھی کر جاتی تھیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہی بنیادی سبب تھا جس کے باعث ان کی اور نیوز ٹرانسلیٹر قاسم ضیائی سے چل پڑی۔ نیوز ٹرانسلیٹر قاسم ضیائی کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ ایک اچھا شاعر اور افسانہ نگار بھی تھا۔ ریڈیو کے ساتھ پارٹ ٹائم کام کیا کرتا تھا۔ میں اس سے پہلے ملی نہ تھی، لیکن کام کے دوران ایک بار مجھے اس سے ملنا ہوا۔ وہ گندمی رنگ کا ایک جھرجھریرے جسم والا آدمی تھا۔ عمر ابھی زیادہ نہ تھی، بس یہی کوئی 35-36 سال کا رہا ہوگا۔ اس کے سر پر گھنے بال تھے جو عموماً بکھرے رہتے تھے۔ لباس وغیرہ کے معاملے میں وہ قدرے محتاط سا تھا۔ سگریٹ بہت زیادہ پیتا تھا۔ پہلی بار جب میں اس سے ملی تو دراصل میں اس کے کیے ہوئے ترجمے میں چند ایسے الفاظ پوچھنے گئی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی عادت رہی ہو۔ بہرحال وہ مجھے یوں کھوئے کھوئے انداز میں دیکھنے لگا تھا جیسے وہ میری بات سن ہی نہ رہا ہو۔ دیکھیے، میں دراصل یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ میں نے دوسری بار دہرایا تو وہ چونک گیا۔ اوہ! اس نے جلدی سے کاغذ پر نظر دوڑائی۔ جب میں اس کام سے فارغ ہو گئی تو معذرتی انداز میں بولا، مس۔ وہ رک کر مجھے گھورنے لگا۔ میرا نام شیبا ہے، میں نے اسے بتایا۔ مس شیبا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میری تحریر پڑھنے میں آپ کو دقت کا سامنا ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور جلدی چل دی۔ 1 منٹ مجھے اس کی آواز سنائی دی، لیکن نہ جانے کیوں میں رکی نہیں اور سنی انسنی کر کے چل دی۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بعض اوقات عورتیں مردوں کے ان خیالات کو بھانپ جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں ابھرتے ہیں مگر زبان پر نہیں آتے۔ میری چھٹی حس قاسم کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرے لیے وہ کچھ اور ہی جذبات کے نئے تجربے سے دوچار ہو گیا ہے۔ یہاں میں یہ بتاتے ہوئے افسوس محسوس کر رہی ہوں کہ بعض لوگ بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بسا اوقات ناکامی سے دوچار ہو کر قوت فیصلے سے اس حد تک محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی تباہی کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسے اقدامات کر جاتے ہیں جو ان کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ قاسم ضیائی کی شخصیت انہی میں سے ایک تھی۔ وہ ایک جذباتی شخص تھا جس کی پوری شخصیت میں تصورات کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ شاید اس زمین کی مخلوق نہ تھا۔ اس ملاقات کے بعد بھی میرا اس سے اکثر ملنا ہوتا رہا۔ وہ مجھے دیکھ کر جن جذبات کا شکار ہو جاتا تھا میں اس کے تاثرات سے فوراً ہی سمجھ جاتی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی موقع نہ دیا تھا کہ وہ تکلفات کی چار دیواری توڑ کر مجھ سے کوئی بات کھل کر کہہ سکے۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ مس ممتاز سے اس کا سخت جھگڑا ہوا تھا ایک غلطی کی تصحیح پر۔ مس ممتاز نے اس کے ترجمے میں چند الفاظ کو بدل دیا تھا اور پھر اس نے یہ معاملہ آگے بڑھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مس ممتاز کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کے ترجمے میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر کر سکیں، یہ حق صرف نیوز ایڈیٹر کو ہوتا ہے۔ معاملہ بہت بڑھا اور پھر اس کی چھوٹی سی بات پر ناکام ہوتے ہی قاسم ضیائی نے ریڈیو کی نوکری چھوڑ دی۔ جاتے جاتے وہ جہاں اوروں سے ملا میرے پاس بھی آیا۔ میں جا رہا ہوں مس شیبا، اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ پھر بھڑک اٹھا۔ قاسم ضیائی اپنی انا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس عورت سے سخت منتفر ہوں۔ وہ پھر چلا گیا۔
شاید اس کے دوسرے ہی روز خود مجھے بھی سروس سے استعفیٰ دینا پڑا۔ دراصل مجھے غیر ملکی یونیورسٹی کا ایک اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پھر میں کوئی 5 سال ملک سے باہر رہی۔ جب میں واپس آئی تو میں ایک شادی شدہ خاتون بن گئی تھی اور میری گود میں ایک چھوٹا سا منا بھی تھا۔ اس دوران نہ میں نے کوشش کی کہ پرانے لوگوں سے رابطہ قائم کر سکوں، نہ مجھے قسیم وغیرہ کی کوئی یاد آئی۔ میں اپنے نئے دوستوں اور نئے رشتوں میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے پرانے دنوں کا کوئی خیال ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اور پھر میرے سامنے ایک نئی سچویشن آئی۔ رضیہ شہر کے مشہور بیرسٹر کی لڑکی تھی۔ میں انہی دنوں غیر ملک سے واپس آئی تھی۔ اچانک مجھے اس کی جانب سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا۔ وہ میری بڑی اچھی سہیلی تھی، کالج میں ہم دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہیں میری شادی کی پارٹی میں بہرحال آنا ہوگا۔ میرے شوہر ابھی تک باہر ہی تھے، بہرحال میں نے سوچا جانا ہی پڑے گا۔ شادی کی تقریب ایک مشہور ہوٹل میں تھی۔ دعوت سے فارغ ہو کر میں ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ ذرا تنہائی میں تازہ ہوا کا لطف اٹھا سکوں۔ ویسے میرے چاروں طرف متعدد لوگوں کا گروپ بنا ہوا تھا۔ کچھ مہمان رخصتی کی تیاری کر رہے تھے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے چاپ سی محسوس ہوئی۔ میں نے یوں ہی مڑ کر دیکھا، مس شیبہ۔ اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ چہرہ مانوس سا تھا، بہرحال میں نے اسے پہچان ہی لیا۔ وہ قسیم ضیائی تھا۔ اوہ مسٹر قسیم، آپ! میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ خاصا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر اچھا لباس تھا لیکن چہرے پر افسردگی بڑھ گئی تھی۔ آنکھوں کے حلقے گہرے ہو گئے تھے اور چہرے کی سیاہی بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی دبلا لگ رہا تھا۔ جی ہاں میں، وہ افسردگی سے بولا۔ آج آپ کو کئی برسوں بعد دیکھ رہا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں خاموش رہی۔ آپ چلی گئی تھیں ملک سے باہر۔ میں نے پہلے آپ کو بہت تلاش کیا، پھر پتہ چلا کہ آپ نے شادی کر لی۔ وہ دوبارہ چپ ہو گیا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ ابھی لوٹے نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے سامنے رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا اور پھر میں نے سنا کہ آپ نے شادی کر لی۔ وہ دوبارہ یوں بولا جیسے وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ اور پھر میں نے بھی شادی کر لی۔ اچھا، میں نے مختصر سا کہا۔ آئے میں آپ کو اپنی بیوی سے ملواؤں، اس نے کہا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک جانب چلا جدھر چند عورتیں کھڑی تھیں۔ ایک خاتون کی سمت اس نے اشارہ کیا۔ یہ ہے میری بیوی، اس نے کہا، اور جب وہ مڑی تو میں ایسے سکتے میں آ گئی۔ قسیم ضیائی نے ایک بار پھر ناکام ہو کر وہ حرکت کی تھی جو صرف وہی کر سکتا تھا۔ میں نے دیکھا جس خاتون کی سمت اس نے اشارہ کیا تھا وہ مس ممتاز کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔